ہاتھوں سے عوام کو لوٹا، 4 سال ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجائی، 4 سال اقتدار پہ مسلط رہ کر سیاسی مخالفین اور میڈیا کی آواز بندی کر کے انہوں نے جس طرح کی نالائکی، نااہلی اور چوری کا بازار گرم کیا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ آج جب الیکشن کمیشن کا پنجاب میں 25 سیٹس کے اوپر ممبران کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ آیا ہے تو جو 25 منحرف اراکین ہیں یہ ان کے بارے میں فیصلہ آیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اور منحرف اراکین کا لغوی مطلب کیا ہے کہ انہوں نے وہ لوگ جنہوں نے پنجاب میں چاہے وہ صوبہ پنجاب بنانے کا وعدہ ہو، چاہے وہ 1 کروڑ نوکری دینے کا وعدہ ہو، چاہے وہ 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ ہو، چاہے وہ ملک کے اندر سے کرپشن ختم کرنے کا وعدہ ہو، ان سب پالیسیز کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے پالیسیز اور اس قیادت سے انحراف کیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج جب الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آیا تو جو نالائق نااہل چور ٹولہ ہے جنہوں نے 4 سال صرف عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا ہے، اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کے بعد جو 1 دن پہلے اور 1 ہفتہ پہلے الیکشن کمیشن کو گالی دے رہے تھے، عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ حملہ کرنے کی ہدایت کر رہے تھے، الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ رہے تھے، وہ آج الیکشن کمیشن کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت۔ جب رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلیں آئین کو بچانے کے لیے، آئین پہ حملے کو بچانے کے لیے، آئین شکن کے خلاف، اس وقت عدالتوں کو اور ججز کو دھمکی دو، ان کی فیملیز اور ان کو ملائن کرو، ان کے خلاف ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے، اپنی جماعت کے ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے ایک منظم کیمپین چلاؤ، اور جس وقت فیصلہ ایسا آئے جو ابھی جواب کا بھی انتظار نہ ہو دوسری پارٹی کے، تو اس کے اوپر شادیانے بجاؤ اور سلام پیش کرو۔ یہ ذہنی کیفیت ہے اس شخص کی جو پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے، سب سے پہلے میں پاکستان کی عوام بالخصوص پنجاب سے ریلیٹڈ فیصلہ ہے تو ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے پنجاب حکومت جو اتحادیوں کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پہلی بات، حمزہ شہباز عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو ان آئین شکنوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اقتدار پاکستان کی عوام کو مہنگائی دے، بے روزگاری دے، معاشی تباہی دے، ملک کو نقصان پہنچائے، یہ ایسے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے عمران خان کے حکم پہ صدر ہو پاکستان کا، سپیکر ہو، ڈپٹی سپیکر ہو، اسی طرح پنجاب کے گورنر ہوں، سپیکر ہوں، ڈپٹی سپیکر، جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، ان کے خلاف آئین شکنی کی۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے 25 اراکین کی ڈی سیٹ کا، اس فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو پنجاب میں حکومت ہے، چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ 25 لوگ اگر ڈی سیٹ ہوتے ہیں تب بھی مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو تعداد ہے وہ 177 ہوتی ہے، اور 172 کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہیں۔ اس لیے یہ جھوٹ بول کے اور کہ ختم ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس الیکشن کے اوپر بھی، چیف منسٹر پنجاب کے اوپر بھی، اور پنجاب حکومت کے اوپر بھی۔ پہلے تو یہ بات، اور دوسری بات جو میں آپ کو امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو 25 لوگ آج ڈی سیٹ ہوئے ہیں، یہ تو دن دہاڑے پاکستان کی عوام کے سامنے انہوں نے آٹا چور، بجلی، دوائی چور، جنہوں نے معیشت تباہ کی، عوام کا روزگار تباہ کیا، یہ لوگ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں نہیں جا سکتے، اس لیے انہوں نے انحراف کیا، لوگوں عوام کے سامنے دن کی روشنی میں ووٹ دیا عمران خان کے خلاف، اور یہ عدم اعتماد جو آئینی طریقہ ہے اس میں یہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ان کو اس کانسیکوینسز کا پتہ تھا، 25 لوگوں کو، 25 لوگ یہ جانتے تھے کہ ایسا کوئی کانسیکوینس ہو سکتا ہے، تو یہ انحراف انہوں نے اپنی اس سیاست سے، جو سیاست ان کے کانسٹیچوئنٹس کو کسے آٹا چھین لے، روٹی چھین لے، ان کو بھوکا کر دے، ان کو غریب کر دے، ملک کے اندر جو
افراتفری ہے، ملک کے اندر جو عدم برداشت ہے، ملک کے اندر جو تقسیم ہے اور ملک کے اندر جو پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی ہے، انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور یہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیا تھا. اور آج وہ 25 لوگ ڈی سیٹ نہیں ہوئے، یہ 25 تماچے عمران خان صاحب کے منہ پہ پڑے ہیں. یہ 25 لوگ جنہوں نے آج عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں سے محروم ہوئی ہے، اور انہوں نے ووٹ پاکستان کی عوام کے لیے دیا ہے. انہوں نے یہ بارہا کہا کہ ہم اس فاشسٹ، یہ غنڈہ گردی جو عوام کو لوٹے، جو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے، اس کے خلاف ووٹ دیں گے. اور وہ حق رکھتے ہیں، ابھی بھی حق رکھتے ہیں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے. وہ ہر ارکان اسمبلی، کیونکہ ان کے مطابق ان کو ہدایت پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی نہیں ملی تھی، کوئی پارٹی کی طرف سے ہدایت جاری نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ بھی سیکنڈری ایشو ہے. انہوں نے اس سیاست سے، جو سیاست پاکستان کی عوام کو لوٹے ریلیف دینے کی بجائے، جو سیاست پاکستان کی عوام کو بے روزگار کرے، ان کے حلقے کے لوگوں کو بے روزگار کرے، جو شخص دن رات ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے بیرون ملک سازش کا ڈھونگ کرے، جس نے 4 سال اپنے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کو لوٹا اور کارٹلز اور مافیاز کو فائدہ پہنچایا. اس لیے، اور پنجاب کی عوام بالخصوص، جس طرح 4 سال پنجاب کے صوبے کے ساتھ جو ہوا، جنہوں نے صوبہ پنجاب جنوبی صوبہ بنانے کا وعدہ کیا، جنہوں نے پنجاب کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے جو پنجاب کو منصوبے دیے، پبلک ٹرانسپورٹ دی، جو ریلیف 10 سال میں دیا، اس کا قتل کیا اس حکومتی ٹولے نے. اور جو اصل میں چیف منسٹر تھا ہی نہیں، جو صرف ایک ایسا شخص تھا جو گونگا تھا اور بہرا تھا، اور اس کے اوپر فرا گوگی صاحبہ چیف منسٹر تھی، جنہوں نے عمران خان صاحب کی بے نامی ہوتے ہوئے صوبہ پنجاب کو لوٹا. اور وہ تمام جو حقائق ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. اس لیے آج تو یہ 25 اراکین نے عدم اعتماد میں آپ کے خلاف ووٹ دیے عمران خان صاحب. ابھی تو جو یہ الیکشن ہوگا، جب یہ الیکشن ہوگا تو آج آپ یہ 25 لوگوں سے محروم ہوئے ہیں. یہ ڈی سیٹ جو 25 لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کی سیاست کو پاکستان سے ڈی سیٹ کیا ہے. آج یہ جو لوگ الیکشن کمیشن کے بعد شادیانے بجا رہے تھے، اور جو کہ جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں شامل ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ماتم کا وقت ہے تحریک انصاف کے لیے. جو امید آپ نے دی، اس ہر امید، ہر وعدے پہ آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے جو لوگ آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، ان سب کو آپ نے مایوس کیا، ان سے جھوٹ بولا، بلکہ ان کے کانسٹیچوئنٹ سے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی لوٹا اور کارٹلز اور مافیاز کو فائدہ پہنچایا. تو یہ تمام چیزیں یہ اراکین جانتے تھے. دن دہاڑے آپ کے خلاف ووٹ دیا. آج پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں 25 لوگوں سے محروم ہو گئی ہے. اور جو پارلیمنٹ کے اندر، جو پروونشل اسمبلی کے اندر حالات ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ لوگ جب الیکشن میں جائیں گے تو یہ تو 25 ہیں، آپ کو ٹکٹ دینے کے لیے شخص نہیں ملے گا اپنی، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کی بدترین اور بدبودار اعتصاب کے باوجود، آپ کے میڈیا ٹرائلز اور نیب گردی کے باوجود، سزائے موت کی چکیوں کی سزاؤں کے باوجود، اپنی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگوا کر جیلوں میں رکھ کر ہونے کے باوجود آج سرخرو کھڑی ہے. آپ کا کرپشن کا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا، اور اس تمام بدترین احتساب کے باوجود ایک شخص کا نام لیں جو نواز شریف کو چھوڑ کر گیا ہو، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی سے انحراف کیا ہو. اس لیے آج اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے عمران خان صاحب، کہ آپ نے 4 سال وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر مسلط ہو کر پاکستان کی عوام کو لوٹا،
پاکستان کو مہنگا کیا، پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا، اور اس وجہ سے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی آپ کے خلاف آپ کے اتحادیوں کی آوازیں بلند ہوئیں، اور انہوں نے شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد بنا کے عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا۔ اسی طرح پنجاب میں بھی عدم اعتماد کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے آپ کو پروونشل اسمبلی سے بھی اٹھا کر باہر پھینکا۔ جس اسمبلی میں بھی عدم اعتماد ہوگا آپ اس سے باہر پھینکے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ عدم اعتماد کا جو ووٹ کا طریقہ ہے اور جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، یہ آئینی طریقہ ہے، یہ آئین میں درج طریقہ ہے، اس کی آئین اجازت دیتا ہے، اور یہ تمام چیزیں آئین کی روح سے ہوئیں جس کی آئین شکنی عمران خان نے کی ہے۔ اور یہ تمام اراکین یہ جو آج ڈی سیٹ ہوئے ہیں، یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے اوپر ماتم کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آج اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے سامنے دن دہاڑے ووٹ دیا ہے، آپ کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے، آپ کے جھوٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے، آپ کی معیشت کی تباہی کے خلاف ووٹ دیا ہے، پاکستان کو مہنگا کرنے کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ اور آخر میں ایک مطالبہ ہمارا بھی ہے الیکشن کمیشن سے کہ یہ فیصلہ تو آ گیا 1 مہینے میں، ایک وہ فیصلہ جو فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہے، جو 8 سال سے زیر التوا ہے، جو 8 سال سے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا، کیونکہ 4 سال جو ملک پر مسلط جماعت رہی، جو وزیر اعظم رہا، وہ اس فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتا رہا، غیر قانونی فنڈنگ منگا کر، کبھی چندے کے نام پر، کبھی سیلاب کے نام کے اوپر وہ فورن فنڈنگ پاکستان میں آتی رہی جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ان اکاؤنٹس کے ذریعے آتی رہی جو پاکستان کی عوام اور جو قانون ہے ای سی پی کا اور اسٹیٹ بینک کا، وہاں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ تو وہ جو 8 سال سے فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے، وہ کس کے دباؤ پہ ہو رہا ہے؟ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب کورٹس کے یہ فیصلے ہیں، جہاں ہر درخواست عمران خان کی اس فیصلے کو روکنے کے لیے گئی ہوئی ہے، جہاں ہر درخواست عمران خان صاحب کی، اور جب ہیرنگ ہوئی الیکشن کمیشن کو گالی پڑی، الیکشن کمشنر کو دھمکی پڑی، الیکشن کمیشن پہ حملہ ہونے کی ہدایت جاری ہوئی، جب الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کے فیصلے کی ہیرنگ ہوتی رہی، تو جو 8 سال سے فیصلہ نہیں آیا، جس طرح یہ فیصلہ 1 مہینے کے اندر آیا ہے، اس لیے 8 سال کا اس رفتار سے فیصلہ 1 دن میں ہونا چاہیے اب۔ اور یہ کورٹس کے آرڈر ہیں کہ ہر روز کی بنیاد پر اس کا فیصلے کی ہیرنگ ہونی چاہیے، اور آج تک پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے ایک بھی چیز جمع نہیں کروائی، اور ان سے سوال پوچھو تو کہتے ہیں دوسری پارٹیوں کا حساب مانگو۔ ہم نے تو 40 سال کا حساب دیا عمران خان صاحب، آپ اپنی فورن فنڈنگ کا حساب دیں، فراگوگی کا حساب دیں، اور الیکشن کمیشن سے یہ درخواست ہے کہ جس تیزی سے اس کا فیصلہ آیا ہے 1 مہینے میں، اس تیزی سے 1 دن میں ان فورن فنڈرز کا اور جنہوں نے عمران خان کے دستخطوں سے یہ فورن فنڈنگ کی ہے غیر قانونی طور پر، اس جماعت کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دستخط کرا کر اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس کے ذریعے باہر سے پیسہ منگایا اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، غیر قانونی فنڈنگ منگائی، یہ تمام چیزیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں، یہ کسی جماعت نے جمع نہیں کرائی۔ یہ اکبر ایس بابر کی اپلیکیشن پہ اسٹیٹ بینک کا سرکاری ریکارڈ ہے جو عمران خان کو منی لانڈرر اور فورن فنڈنگ کا مجرم قرار دے چکا ہے۔ اسی طرح اس کا فیصلہ بھی آنا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح یہ 1 مہینے میں فیصلہ آیا، اسی رفتار سے 1 دن میں الیکشن کمیشن یہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ سنائے گا، اور پوری کی پوری جماعت کا قدم ہونی چاہیے، جنہوں نے چندے کے پیسے پہ، جنہوں نے سیلاب کے پیسے پہ، جنہوں نے اپنی پارٹی کی فنڈنگ کے پیسے کے اوپر غیر قانونی انڈکلیئرڈ فورن فنڈنگ کی ہے اور منی لانڈرنگ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ یہ نااہلی اگر آج کسی کی بنتی ہے تو وہ عمران خان کی بنتی ہے۔ اگر آج کسی کی نااہلی بنتی ہے تو اس منی لانڈرنگ کے اوپر، اس عوام کی مہنگائی کے اوپر، اس عوام کو لوٹنے کے اوپر، کارٹیلز اور مافیاز کی جیبیں بھرنے کے اوپر، یہ آج جو نااہلی ہے وہ عمران خان کی بنتی ہے۔ لیکن یہ نااہلی ان 25 سیٹوں کی نظر میں، ان 25 ووٹوں کی نظر میں ہو چکی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی سیاست آج پاکستان کی سیاست سے ڈی سیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ الیکشن ہوگا تو یہ 25 نہیں، ان کو الیکشن میں ٹکٹ دینے کے لیے بندہ نہیں ملے گا۔ اب میں فیصل کنڈی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اس کے اوپر فیصلے کے اوپر بات کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا، مریم مرزب صاحبہ نے اس کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. جن 25 لوگوں نے دن دہاڑے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا، انہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اور ان چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ ٹولے کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ ہم نے ان کے خلاف ووٹ کی، انہوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر قومی اسمبلی میں بھی عمران خان صاحب نے اپنے تمام ممبران کو لیٹر لکھا کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا، آپ نے ووٹنگ کے لیے نہیں جانا. اچھی بات ہوتی کہ عمران خان صاحب اپنے ایم پی ایس کو بھی لیٹر لکھتے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کو آپ ووٹ کریں، کیونکہ ہم نے پچھلے 25 سال سے یہ سنا تھا بقول عمران خان صاحب سے کہ پر ضلعی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. تو اگر انہوں نے ڈاکوؤں کو ووٹ کروانا تھا تو اس پہ بھی لیٹر لکھتے، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہا، انہوں نے پی ایم ایل کیو کے لیے کہا کہ آپ جا کر ان کو ووٹ کریں، ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ کریں. لہٰذا وہ سب کے سامنے ہے. یہاں پر بھی قومی اسمبلی میں جس طریقے سے انہوں نے کیا، جو 20 ممبران ہیں ان کے خلاف بھی جو برا بلا عمران خان صاحب نے باتیں کی، حالانکہ انہوں نے ووٹ بھی نہیں کیا. آج میرا سوال عمران خان اور پی ٹی آئی سے ہے کہ آج آپ دوبارہ یہ مطالبہ کریں گے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب ریزائن کریں، کہ آج وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل پاک صاف ہیں اور اچھے بندے ہیں. آج جو انہوں نے گالم گلوچ کی جو ان کے پاس موجود تھا سٹاک وہ سیو کیا، اور شاید غالباً کل جب فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ ہوگا، کل یا جس دن بھی ہوگا، تو شاید اس کے لیے انہوں نے بچا کے رکھے ہوئے تھے. آج جو سپریم کورٹ کو بہت اچھے کہتے ہیں اور بہت اچھی چیزیں کے متعلق ان کے فیصلوں کی جو ہے کل جس طریقے سے وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، آج کیا وہ دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں اور ججوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے ہمیشہ سیکنڈوں منٹوں میں جو ہے وہ یو ٹرنز لیے. آج جو کہتے ہیں کہ ہم اقتدار پہ لعنت بھیجتے ہیں، کیا اپنے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سے کہیں گے کہ وہ سرکاری گاڑی واپس کر دیں؟ وہ سرکار کا مال ہے، آپ کے مامے چاچے کا نہیں ہے. جو ملازمین وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، کیا وہ واپس کریں گے؟ کیا ان کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین سرکاری قومی اسمبلی کی گاڑیاں واپس کریں گے؟ کیا جو سرکاری گھر آپ کے اس وقت آپ کے اس میں نہیں آتے، کیا آپ وہ واپس جو ہے واپس کریں گے کہ آپ ابھی بھی ان کے جو ہے وہ مزے لینا چاہتے ہیں؟ لہٰذا ہمیشہ انہوں نے جو باتیں بھی کی اس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا. ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ آپ کے چاچے مامے کے پیسے ہیں. آج میں پوچھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر، ان کی حکومت کا ہیلی کاپٹر آپ کے مامے چاچے کے پیسوں سے ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے جلسوں کے لیے. آج خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میری حکومت چلے گی اور میری اگر اپوزیشن آ گئی تو میں افغانستان چلا جاؤں گا. آپ نے افغانستان نہیں جانا بھائی جان. آپ جن موسموں کو پاکستان کے 12 موسموں کا ذکر کرتے تھے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شاید 12 موسم نہیں ہے، 13 موسم ہے، اور 13واں جو موسم ہے وہ عمران خان اور ان کے حواریوں کے جیل جانے کا موسم ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے انٹیریئر منسٹر سے کہ جب عمران خان صاحب اپنے کرتوتوں کے بل بوتے پہ جب جیل جائیں تو ان کو فریج کم از کم مہیا کیا جائے، تاکہ اپنی جو ان کی استعمال کی دوائیاں ہیں وہ کم از کم فریج میں رکھ سکیں. وہ تو مخالفین کو نہیں دیتے تھے، لیکن ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کیونکہ ان کی بڑی سینسیٹیو دوائیاں ہیں جن کو فریج کی بہت ضرورت ہے، تو فریج کم از کم ان کو مہیا کیا جائے جیل میں. یہ ہماری ان کے لیے ریکویسٹ ہوگی. لہٰذا جو چیزیں، جو باتیں انہوں نے کی، آج مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل اس پہ کہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی بڑی آزاد تھی. جس شخص نے عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھانی تھی وہ آج فرح گوگی کا وکیل بن گیا ہے. آج وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو فرسٹ لیڈی تھی، اس کی جو دوست ہے، وہ بڑی پاک صاف خاتون تھی، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. اور انہیں پراپرٹی میں جو ہے، کیونکہ میرے دور میں پراپرٹی کو بڑا بوم ملا اس میں پراپرٹی میں سے، تو پاکستان کی غریب عوام کو تو انہوں نے پہلے دن ہی کہا کہ آپ مرغیاں، انڈے، کٹے یہ رکھ کے بیچیں، اور فرح گوگی کو کہا کہ آپ پراپرٹی کا کاروبار کریں. تو ہمارے غریب لوگوں کو بھی کہتے کہ جی آپ بھی فرح گوگی کی طرح پراپرٹی کی کاروبار کرتے،
یا ان کی بہن کی طرح سلائی مشینوں کا کاروبار کرتے تاکہ ان کو بھی کروڑوں غریب لوگوں کو بھی کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے وہ سہولیات جو ہیں وہ مل جاتی. لیکن ہر جلسے میں اپنے اپوزیشن کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان کی 4 سالہ کارکردگی کیا ہے, انہوں نے 4 سال میں اس ملک اس قوم کے لیے کیا کیا ہے, سوائے محرومیوں کے, سوائے انہوں نے اس ملک کو لوٹنے کے, باقی گالم گلوچ کرنے کی انہوں نے اس ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا. لہٰذا یہ چیزیں جو آپ سے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب US کی وزٹ پہ ہیں, بڑی اہم ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. جو لوگ پچھلی نالائق حکومت, نااہل حکومت کو فون تک نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تھے, آج آپ کے ساتھ وہ میٹنگز کر رہے ہیں. ہماری اس حکومت کی, اتحادی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ ہم ہمارے جو دوست, ہمارے جو ساتھی تھے جن کے ساتھ ہمارے پچھلی حکومت میں تعلقات خراب ہوئے, ان کو ہم دوبارہ بحال کریں, ان سے ملاقاتیں کریں. کل کی جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ, کل کی پریس کانفرنس چیئرمین بلاول کی, انہوں نے وہاں جا کر اپنے مخالفین کو گالیاں نہیں دیں. انہوں نے وہاں جا کر یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے ان کو جو ہے اے سی, جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب گئے تو امریکہ میں کہتے ہیں میں اپنے مخالفین کو اے سی نہیں دوں گا, پنکھے نہیں دوں گا. ہم نے وہاں پر جا کر ایز اے اسٹیٹس مین کا رول پلے کیا. ہم نے اون کیا کہ جو رشیا کا وزٹ ہو پاکستان کی پالیسی تھی, نہ کہ کسی کی ذاتی پالیسی تھی. ہم نے وہاں پر جا کر اپنے اپوزیشن کو وہاں پر جا کے ہم نے اپنا تماشا نہیں بنایا, اپوزیشن کو ہم نے گالیاں نہیں دی, بلکہ ہم نے ایک ذمہ وارانہ پارٹی کا رول پلے کیا, ذمہ وارانہ فورن افیئر کے جو منسٹر کا رول پلے کیا, اور انشاءاللہ مستقبل بھی کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوں گے, عمران خان صاحب اس ملک کے لیے ماضی بن گئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ ضمانتیں ضبط ہوں گی. شکریہ, بڑی مہربانی. کوئی قسم دیکھیں, حقیقت جو ہے اس وقت ہو جائیں گے, کر دیں گے, چلے جائیں گے, آ جائیں گے, تو ہم سن رہے ہیں عدم اعتماد سے پہلے بھی, اور یہی وہ آ جائیں گے, چلے جائیں گے, آ جائیں گے کا جو گردان تھی, اسی وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو تعداد اس وقت موجود ہے پارلیمنٹ پروونشل اسمبلی میں نے آپ کو اس کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ دیا, اور یہ اس کے مطابق اس وقت اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی ہے. یہ 25 لوگ اگر ڈی سیٹ جس طرح ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ تو آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تعداد آج پاکستان تحریک انصاف کی پروونشل اسمبلی میں ختم ہوئی ہے. پنجاب میں 25 لوگوں نے انحراف عمران خان کے ساتھ کیا ہے, عمران خان کو چھوڑا ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ آوازیں عمران خان صاحب نہیں سن رہے تھے, کیونکہ ان کا مقصد کارٹلز اور مافیاز کو کی جیبیں بھرنا تھا. اور جب یہ لوگ اپنے حلقوں میں جاتے تھے, وہ تمام کابینہ کی میٹنگز آپ دیکھ لیں, اور یہ جتنے لوگ گئے ہیں ان کے احسانات ہیں عمران خان صاحب پہ, اور یہ شکر ہے ان کے سر سے یہ بوجھ اترا ہوگا آج. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں, اس لیے جو بھی کرائے کے ترجمان جن کا کام اور نصب العین صرف جھوٹ بولنا ہے, وہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت ختم ہو گئی ہے. تو جو اس وقت حقیقت ہے 177 کے ساتھ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کے ان کے پاس ووٹ موجود ہیں, اور ان کے جانے کے بعد 172 ہیں, اور ابھی یہ نہیں پتہ کہ کتنے لوگ اگر اس طرف اور مزید آ جائیں گے, کیونکہ اگر ان کی کارکردگی دیکھیں, جیسے ابھی فیصل بات کر رہے تھے, تو کارکردگی 4 سال کی جو مہنگائی, لوٹ مار, چوری کا بازار ہے وہ ایک طرف, کرپشن کا بازار ایک طرف, ان کی کارکردگی کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھ سکے, کیونکہ ان کی پالیسیز ایسی تھیں جو عوام کے خلاف تھیں, عوام دشمن تھیں, جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. آئندہ آنے والے نوجوانوں نے جن کے ساتھ انہوں نے 1 کروڑ نوکری کے وعدے کیے تھے, ان 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں. تو اپنے گریبان میں جھانکیں, یہ جھوٹ بولنے سے, یہ خط لہرانے سے جو آپ کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے, پھر اپنی زندگی کے خطرے کو لے آئے بیچ میں. اور ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اس شخصیت کے بارے میں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے بعد کسی سے نہیں ڈرتی,
اس کو عورت سمجھ کر کمزور مت سمجھیں. وہ آپ کو جواب دینا بھی جانتی ہے اور سرگودا میں ملا بھی ہوگا جواب. اس لیے آپ کسی کے بارے میں اگر منہ کھولیں گے اور وہ شخص منہ کھول رہا ہے جو آج بھی اپنے, چاہے وہ بی آر ٹی پشاور ہو, چاہے وہ مالم جبہ ہو, چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو, چاہے وہ آٹا چینی کرپشن ہو, چوری ہو, سوائے فرا گوگی کے علاوہ کسی پر جواب نہیں دے سکا. اور فرا گوگی کے اوپر بھی جواب صرف اس لیے کیونکہ ان کی بے نامی تھی وہ, ورنہ جواب دیں آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری پہ, جواب دیں ملک کو تباہ کرنے, ملک کے اندر آئین شکنی پہ, میڈیا کی آواز بندی پہ. اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو اراکین ہیں وہ منحرف ہوئے ہیں, آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس تعداد میں اضافہ ہی ہوگا جو مزید آپ کو پاکستان کی عوام کی سیاست سے ڈی سیٹ کرے گا. صدیق ساجد صاحب. میڈم, جس طرح آپ کی جو حکومت ہے اس کو باندھ بھون کے سمندر میں پھینکا گیا ہے, اور جس طرح ابھی ایک فیصلہ آیا کل, ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتا, اور پھر ایک عدم جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, ترجمان بھی ہیں, کیا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گی؟ کیونکہ ہر روز ایک نئی کہانی ہے کہ ابھی یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, اسمبلیاں تعلیل ہو جائیں گی, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم ابھی فوری الیکشن نہیں ہوں گے, اصلاحات کی طرف جائیں گے, وزیر اعظم قوم سے خطاب نہیں کر رہے. ان چیزوں کو ذرا کلیریفائی کریں. دیکھیں دو تین سپلیمنٹری لے لیں کہ یہ آگے کی جو صورتحال بنی ہے یہ بھی بار بار کیا جا رہا ہے کہ صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے. اس میں ذرا جی, پہلی بات تو آپ نے کی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ, اور وہ بات میں نے ابھی آج صبح بھی اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں جو ریاست کے 3 ستون ہیں ان کی اپنی اپنی جو آئینی حدود ہیں وہ متعین کر دی گئی ہیں آئین کے اندر, اور اس کے لیے ایگزیکٹو کا ایک اپنا ایڈمنسٹریٹو جو استحقاق ہے وہ موجود ہے, اور اس کے اوپر ہی یہ تمام جو ادارے ہیں اس میں وفاقی حکومت یہ اختیار رکھتی ہے اور استحقاق رکھتی ہے اس کے اندر ایسے آفیسرز کو تعینات کرنے کا جو قابلیت بھی رکھتے ہوں, اس کی اکارڈنگلی جو جاب ہے اس کی کیپیسٹی بھی رکھتے ہوں اور کیپیبلٹی بھی رکھتے ہوں. باقی بات یہ کہ جو آپ نے 4 سال دیکھا کہ جس طرح آئینی اداروں کو استعمال کر کے, ریاستی طاقت کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین اور میڈیا کے خلاف جب باتیں ہوئیں, آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب کی ہیئرنگ کے دوران بریک کے اندر جج بدل گیا, کیونکہ یہ لگ رہا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو وہ بیل دے دے گا. ان کے جج کو بریک میں, وہ صرف اندر بریک لینے گئے, تو جب وہ واپس آئے تو وہ انہوں نے کہا میں یہ پیروی نہیں کر سکتا, اس کیس کو میں نہیں سن سکتا. تو اور پھر آپ نے دیکھا شہزاد اکبر صاحب جو ایسڈ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے, وہ نیب کے دفتر میں بیٹھ کر گرفتاریوں کا حکم دیتے تھے. وہ نیب کے دفتر میں بیٹھ کر ان جیلوں کی نگرانی کرتے تھے جہاں سزائے موت کی چکیوں میں سیاسی مخالفین کو رکھا ہوا تھا. وہ یہ دیکھتے تھے کہ شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے, اور وہ یہاں نیب کو بھی استعمال کرتے تھے, ایف آئی اے کو بھی استعمال کرتے تھے. بشیر میمن نے یہ انٹرویو میں کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے اپنی دفتر میں بلا کر یہ دباؤ ڈالا کہ میں ان تمام لوگوں کے خلاف وہ کیسز بناؤں. میں نے کہا نہیں بنتے, تو مجھے فارغ کر دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں تاریخ کا بھی حصہ ہیں اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا بھی حصہ ہیں, اور اس پر ایک مفصل جواب حکومت نے نوٹس جاری ہو گیا سپریم کورٹ کا, وہ تمام چیزیں جمع کرائی ہیں اور جمع کرا کر وہ جواب بھی دیں گے, اور حکومت اس جواب کو دینے کا حق بھی رکھتی ہے. میڈم یہ پہلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر آپ پارٹی کے ترجمان بھی ہیں, کیا رائے ہے؟ آپ سمجھ ہیں فلور کاسٹنگ کے حوالے سے یہ اچھا فیصلہ, چونکہ میں نے ابھی پورا خان صاحب تو جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے, ہائی کورٹ سے آئے یا الیکشن اسی وقت تعریف کرتے ہیں, آپ کا کیا پارٹی کا کیا موقع؟ دیکھیں ہم نہ اداروں پہ حملہ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, نہ اداروں کو گالی دینے پہ ہمارا کوئی بھی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے یا ہمیں کوئی ہدایت ملتی ہے, اور نہ ہمیں پارٹی انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے کی ہدایت ملتی ہے, کیونکہ یہ ہدایت روزانہ بیٹھ کر پہاڑا پڑھایا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اپنے ترجمانوں کو اور اپنے جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے جن کو سرکاری تنخواہوں پہ رکھ کر اداروں کے خلاف منظم تحریکیں چلاتے رہے ہیں. تو ہمیں نہ اس قسم کی ہدایت آتی ہے, ہم قانونی طور پر ہر فیصلے کو کاؤنٹر کرنا بھی جانتے ہیں, اور ہماری اس وقت جو 25 لوگ DC2 ہیں ان کے تمام وکلا جو ہیں وہ یہ حق رکھتے ہیں,
وہ حق رکھتے ہیں اپنے کسی بھی فیصلے کو چیلنج کرنے کے، لیکن اس کا میں آپ کو جو فیصلے کا اثر ہے اس کے بارے میں پریس ٹاک کر رہی تھی کہ اس کا سارا اثر، اور وہ 25 لوگ جو آج چھوڑ کے گئے ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کر گئے ہیں، اس پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے، اس پہ ماتم کرنا چاہیے، اس پہ آج اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اور آپ نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اچھا میڈم، ایک ایسی بے یقینی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہر طرف کہا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن ارلی ہو جائے، بیفور ٹائم ہو جائے، پیپلز پارٹی اور آپ کیا متفق ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کل بھی، آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، میرا بڑا واضح اس کے اوپر بیان تھا کہ الیکشن کرانے کا اور الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اور الیکشن کب ہوں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور اس کا فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کریں گے۔ اور جو آج کل یہ الیکشن کی گردان کر رہے ہیں، اور میں آ جاؤں گا اور میں لیٹ جاؤں گا اور میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، وہ الیکشن کرانے کا حق نہیں رکھتے۔ ان کے پاس یہ استحقاق اس وقت حق تھا، یہ حق تھا جب وہ اس کرسی پر مسلط تھے جس کے ساتھ وہ چمٹے رہنے کی نیت رکھتے تھے، تو اس وقت الیکشن کرا دیتے۔ اب الیکشن ملک میں جب ہوگا جب اتحادی اور حکومت پاکستان مسلم لیگ نون اس الیکشن کی ڈیٹ دے گی۔ میڈم، 2 دن پہلے فارن فنڈنگ کیس کی سماعت تھی اور پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ میں نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، تو 1 جون تک وہ سماعت جو آگے چلی گئی، تو اکبر اسبابر اس کو اکیلا لڑ رہے ہیں، جو ابھی کی حکومت ہے جو اس وقت اپوزیشن تھی۔ 4 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس انداز میں پریشر ڈالا گیا ہو جس طرح عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ یا دیگر اداروں پہ پریشر ڈالتے ہیں، تو کیا یہ ایک کمزوری نہیں تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج اسد عمر نے پھر کہا کہ ہم اس چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ چاہتے ہیں، اور جب الیکشن اناؤنسمنٹ ارلی ہو جائے گی تو پھر ہم طریقہ کار بتائیں گے کہ استعفیٰ کس طرح ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ نے بات کی یہ ایک ایسے ذہنی مریض کی بات ہے، اور جو آپ اس کے بارے میں اب میں زیادہ بات کر کے مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے۔ مطلب جو شخص کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ صبح کیا کہہ رہے ہیں، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں، اور شام کنٹینر پر کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں، تو اس کی بات پہ میں کیا کامنٹ کروں۔ باقی بات یہ ہے کہ الیکشن ہوگا، پاکستان کی عوام جانتی ہے، اگر کسی کی خام خیالی ہے، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اس کو کس نے لوٹا ہے، کس نے مہنگائی کی ہے، کس نے معیشت تباہ کی ہے، کس نے بے روزگاری کی ہے، کس نے دوائی کو لوٹا ہے، کس نے جھوٹے وعدے کیے ہیں، کس نے ملک کی خارجہ اور سلامتی پالیسی کو خطرہ پہنچایا، یہ سب عوام جانتی ہے۔ یہ سکور کارڈ پاکستان کی عوام کے دل کے اوپر چسپا ہے۔ اس کی حقیقت ہمیں پاکستان کی عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر گھر میں آج آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، گھی کی قیمت، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت ان لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان کو، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ لوگوں کو ڈھونڈیں گے ٹکٹ دینے کے لیے اور ان کو لوگ نہیں ملیں گے۔ فورن فنڈنگ کے اوپر دیکھیں، فورن فنڈنگ کے اوپر یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ موجود ہے اور وہ تمام ریکارڈ کو ریبٹ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ صرف یہ الیکشن کمیشن ایک ریکارڈ پاکستان کی عوام کو دے دے کہ وکیل جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ کتنی دفعہ بیمار ہوئے ہیں، کتنی دفعہ ان کا پیٹ خراب ہوا ہے، کتنی دفعہ وہ بیرون ملک، اور میں کسی کی بیماری کا مذاق یہاں نہیں اڑانا چاہتی، لیکن یہ بہانہ ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ مواد ہی موجود نہیں۔ انہوں نے کی ہے منی لانڈرنگ، انہوں نے کی ہے غیر قانونی فورن فنڈنگ، انہوں نے غیر ملکیوں سے پیسے لیے ہیں، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے اکاؤنٹ۔ کیا ریبٹ کریں، کیا انفارمیشن دیں گے؟ اسٹیٹ بینک کے اندر وہ ان ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کا ریکارڈ موجود ہے جو الیکشن کمیشن میں جمع ہے۔ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ سنائے۔ یہ مجرم قرار دے چکے ہیں، اس میں مزید کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے۔ جو پوری کی پوری جماعت جو فورن فنڈنگ کے اوپر بیسڈ ہے، جو فورن فنڈنگ کے اوپر چل رہی تھی، کبھی میں نے پہلے کہا کہ لوگوں سے، اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے سیلاب کے نام پر پیسے لیے گئے، ان سے ڈونیشن کے نام پر پیسے لیے گئے، ان سے چندے کے نام پر پیسے لیے گئے، اور یہاں لوگوں کے اکاؤنٹس میں گئے، لوگوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں گئے، ان کے آفس بیئررز کے ذاتی اکاؤنٹس میں گئے، اور ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ اگر چندے کا پیسہ تھا، اگر سیلاب کا پیسہ تھا، اگر وہاں اوورسیز پاکستانیز نے ڈونیشن دی تھی، تو وہ پھر بینکنگ چینل سے پاکستان آنی چاہیے تھی۔ وہ ذاتی اکاؤنٹس کے ذریعے، ان ڈکلیئرڈ فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کیوں آئی؟ کیونکہ وہ لوٹ مار اس پہ کرنی تھی، اس منی لانڈرنگ کو اپنی جیبوں میں ڈالنا تھا، اور وہی منی لانڈرنگ، وہی فورن فنڈنگ 4 سال عوام کی یہ جو خلاف
पूरी एक मुहिम चली हुकूमती, ये महंगाई की, बेरोज़गारी की, ये इसी वजह से चली। ये साजिश असल में ये थी जो पाकिस्तान की आवाम को भुगतनी पड़ रही है, लेकिन सब पाकिस्तान की आवाम जानती है। बेहजाद साहब, अब फैसल कुंडी साहब से भी कोई सवाल करना? ये बैठे हैं सब तो तर्जुमा। ये बताएं कि जो अब तक की जो सिचुएशन है उसमें लगता है कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और इत्तेहादी जमातों के अंदर भी इलेक्शन के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है। कल मरियम नवाज साहबा का जो खिताब था उसमें उन्होंने भी हुकूमत छोड़ने की बात की, और आज ये खबरें चल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ ने भी कोई सिग्नल दिया है कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। तो इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी कब तक प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये रहने में इंटरेस्टेड हैं या इन्होंने जाना है? जब मेरी उम्र पीपल्स पार्टी इस बात पे वाज़ेह है कि इलेक्शन पूरा होना चाहिए, मुस्लिम लीग उनके लिए फॉरवर्ड डाल है, आपका है कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, ऐसा कोई ख़िलाफ़ है? मैं पहले बेजाद साहब का जवाब दे दूं, फिर फैसल साहब जवाब देंगे। एक तो इलेक्शन तब होगा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इत्तेहादी जाएंगे, ये फ़ैसला मुश्तरका होगा। दूसरी बात, जब मेरी वालदा सियासत करती थी, जब मेरी उम्र अभी छोटी थी, जब मैं पढ़ रही थी, मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात की कहानियाँ मैं तब से सुन रही हूँ, और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज तक वो इख्तलाफात मुझे नज़र नहीं आए। मुस्लिम लीग नून एक जमात है जिसके कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों के साथ इंशाअल्लाह ये फ़ैसला करेंगे, और वो फ़ैसला करने का वो हक़ रखते हैं अपने इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका फ़ैसला कि इलेक्शन कब होगा, क्योंकि एक इलेक्शन के ज़रिए, अदम एतमाद के इलेक्शन के ज़रिए इमरान ख़ान को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका है आइनी तरीके से। इंशाअल्लाह दूसरे इलेक्शन के ज़रिए जो जनरल इलेक्शन होगा, पाकिस्तान की सियासत से उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये इख्तलाफात की बात जो है, ये अगर मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफात होते तो वो आज इतने 40-45 साल गुजर जाने के बाद कोई इख्तलाफ तो सामने आता ना। दूसरी बात है कि फ़ैसला एक ही है कि आवाम को महंगाई का तूफ़ान और महंगाई में नहीं झोंकना। ये मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ है। हमने जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली है, और अब ये इत्तेहादियों का भी फ़ैसला है कि जो पिछले 4 साल की नालायकी, नाअहली, जो पिछले 4 साल की लूट मार, करप्शन है, उसका बोझ पाकिस्तान की आवाम पे क्यों डाला जाए, वो सज़ा पाकिस्तान की आवाम को क्यों दी जाए। वो सज़ा उस शख्स को देनी चाहिए जिसने अपनी मनफी सियासत के लिए मुल्क की मईशत को इस्तेमाल किया, अपने उस मनसब को इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा। ये सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी को मिलनी चाहिए तो वो पाकिस्तान की आवाम को नहीं, बल्कि इमरान ख़ान को मिलनी चाहिए।